شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کی سٹوریز کو لائک بھی کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ ہے یہ 500 ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ ضرور اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا آئی وٹنس میں خود ہوں۔ میں اپنے شہر کا جو نیم ہے وہ مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک ٹی وی چینل پر کام کیا کرتا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ ایز اے رپورٹر بھی کام کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو ایک جگہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل بند ہو گیا۔ وہاں پر اس ہاسپٹل پر بہت سے لوگوں نے کیسز بھی کر دیے۔ وہاں پر بہت زیادہ اچانک سے جو پیشنٹ ہوتے تھے ان کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ پیرانارمل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی وہاں پر۔ پھر یہاں تک کہ وہاں کا جو عملہ تھا، جو ان کا ہاسپٹل کا جو سٹاف تھا، وہ بھی بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہاں پر نہ دکھنے والے وجود نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھار یہاں پر ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ باقاعدہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو دیوار کے اوپر رینگتی ہوئی ایک عورت نظر آتی ہے، جس کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں، سفید کلر کے لباس میں ہوتی ہے، اور وہ دیوار کے اوپر باقاعدہ رینگ رہی ہوتی ہے۔ جیسے لیزرڈ دیوار پر چلتی ہے ویسے وہ دیوار کے اوپر چلتی ہے، اور جب بھی کسی پیشنٹ کو یا کسی کو نظر آ جائے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا جو چینل تھا، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، اس کو جو سارا اس کو کیپچر کرتے ہیں، اور اس کی پوری ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ آخر یہاں پر ایسا کیا سین تھا یا ایسا کیا ہوا تھا یہاں پر جس کی وجہ سے یہ جگہ بند ہو گئی۔ یہاں پر کیسز بھی ہو گئے، اور لوگوں کے ایسے معاملات بھی، یہاں پر بہت سے لوگ وہاں پر ڈسیبل بھی ہو جاتے تھے، مینٹلی ڈسیبل بھی ہو جاتے تھے۔ بہت عجیب و غریب وہاں کے واقعات تھے۔ ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنے اس پروگرام میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی رکھے تھے جو پیرانارمل انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ ساتھ لے کر گئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی اس حد تک ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ خیر، ہم لوگ جیسے کہ ایک چینل سے تھے، تو ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے اس جگہ کی وہ جو کیز تھیں وہ لیں، اور وہاں پر ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ مغرب کے بعد جائیں گے۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے، کیونکہ ڈے ٹائم ہم لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے جانا تھا ان کی کوئی روٹین نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ مغرب کے بعد ہم لوگ نکل پڑے اس لوکیشن پر۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تو ہم لوگوں کو تقریباً وہاں پر پہنچتے بھی گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا۔ وہاں پر پہنچے تو جس جگہ پر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا وہ جگہ ہی بہت زیادہ عجیب تھی۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اس طرح کے ویران حصے میں کون ہاسپٹل بنا سکتا ہے۔ وہاں پر آبادی تھی ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس بلڈنگ کے آس پاس تو ہم لوگوں کو کوئی گھر بھی نظر نہیں آئے۔ پھر لوگ وہاں پر کیسے پیشنٹس کو لے کر آتے تھے، وہ سب کیا تھا، سب کچھ ہی عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل کی جو بلڈنگ تھی، جو وہ ہاسپٹل تھا، اس سے تقریباً 15 منٹ پیچھے اگر ہم رہیں تو وہاں تک آبادی تھی۔ اتنا دور وہ ہاسپٹل تھا، بنتا وہ تقریباً روڈ پر ہی تھا، لیکن تھا بالکل ویران جگہ پر۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، کافی بڑی وہ جگہ تھی، اندھیرا بھی تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ہمت کی کہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کا دروازہ کھولا، ہم لوگ اندر گئے، وہ بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے وہ جگہ بند ہے۔ اتنے بڑے بڑے وہاں پر جالے تھے، اور وہاں پر مٹی، اور بہت پرسرار وہ جگہ تھی۔ جیسے ہم لوگ اس ہاسپٹل کے اندر گئے، ہم لوگوں کو کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے، کسی کے چلنے پھرنے کا احساس اس بند جگہ پر، اس ویران جگہ پر، جس کو خالی ہوئے بھی
10 ایک سال ہو چکے تھے اس جگہ کو خالی ہوئے ہوئے بھی، تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ ہم لوگ ہاسپٹل کے ایک حصے میں تھے، جبکہ ہم لوگوں کو ہاسپٹل کے دوسرے حصے میں سے کسی کے چلنے پھرنے کی اور باقاعدہ کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو پیرانارمل انویسٹیگیٹر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر بالکل آپ لوگوں نے سائلنٹ رہنا ہے، کوئی چیز نظر بھی آ جائے تو بہت زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمیں ایک مخصوص پوائنٹ پر روک دیا، وہ 3 لوگ تھے وہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آگے ہم پہلے خود جا کر امیجز لیں گے وہاں پر، پھر ہم اس جگہ کو آپ لوگوں کو آگے بلائیں گے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، میں تو خود ساتھ تھا، میں خود بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ کون سی جگہ پر آ گئے ہیں، یہاں پر لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے تھے وہ ایک ہال ٹائپ کمرہ تھا، یہ کہہ لیں کہ جیسے ایک ہال ہی تھا وہاں پر، مے بی شاید وہ ان کا وزٹنگ ایریا ہو، کیونکہ وہاں سے 2 طرف سے سٹیئرز اوپر جا رہی تھیں، پھر گیلریز بھی تھیں، عجیب و غریب وہ جگہ تھی۔ تو ہم لوگ ابھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو اب وہ جو انویسٹیگیٹر تھے وہ تینوں مختلف لوکیشن پر چلے گئے، ایک اوپر چلا گیا، ایک گیلریز کی طرف چلا گیا، ایک اس حصے میں چلا گیا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ اب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ جس ٹائم وہ ہم لوگوں کو بلائیں گے پھر ہم لوگ جا کر اس کو باقاعدہ کیپچر کریں گے، ایک دم سے نہیں۔ اب ہم لوگ ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، تو جو اوپر گیا ہوا تھا وہاں سے اب وہ ہم لوگوں کے سامنے اوپر گیا ہے، ہم لوگوں نے خود اس کو دیکھا ہے، ہم لوگ وہیں پر تھے، کیمرے کی لائٹ بھی آن کی ہوئی تھی۔ لٹرلی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے سیڑھیوں سے کوئی بھاگ کر آدھی سیڑھیوں تک آیا ہے اور اس نے جھک کر ہم لوگوں کی طرف بھی دیکھا ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہم نے آوازیں دی کہ وہ جو اوپر گیا ہوا تھا اس کو آوازیں دے رہے تھے، ابھی ہم لوگ اس کو آوازیں دے ہی رہے تھے تو وہ جو کوئی بھی جھک کر دیکھ رہا تھا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا ایک اور میرے جیسا ہی ایک اور بھی وہاں پر میرا کولیگ تھا، اس نے کہا کہ جو بیک سائڈ پر وہاں پر ایک گلاس ڈور تھا، وہاں پر باقاعدہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا ہے کوئی گزر کے گیا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ہم بہت زیادہ وہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں آلریڈی سن کر آئے تھے کہ وہاں پر جنات ہیں، تو وہ چیز اب ہم لوگوں کو زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ جو انویسٹیگیٹر تھے تقریباً 15-20 منٹ ہو گئے، ان کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن وہ واپس ہی نہیں آ رہے تھے۔ ہم لوگ بھی پریشان تھے کہ کیسے جائیں۔ میں نے اپنے اسی کولیگ کو کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں، ان لوگوں کو بلاتے ہیں، ابھی کچھ جا کر کیپچر بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہ جو نیچے ہم لوگوں کے سامنے جس جگہ سے ہم لوگوں کو آوازیں آ رہی تھیں اس طرف جو گیا تھا، ہم لوگ اس کے پیچھے گئے۔ جیسے ہم لوگ اس کے پیچھے گئے تو وہ ایک کمرے میں کھڑا تھا اور وہاں پر کچھ تصویریں لے رہا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو اشارہ کیا کہ بولنا مت، ہم لوگ نہیں بولے، تو اس نے ہم لوگوں کو کہا کہ اشارے سے ہم لوگوں کو کہا کہ اپنی ریکارڈنگ کرو۔ ہم لوگوں نے ریکارڈنگ میں دیکھا وہاں پر جو زمین تھی اس کے اوپر بہت زیادہ عجیب و غریب لینگویج لکھی ہوئی تھی، بہت زیادہ زمین کے اوپر عجیب و غریب اسٹرکچر بنے ہوئے تھے، چہرے بنے ہوئے تھے، اتنے ڈراؤنے چہرے بنے ہوئے تھے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے چہرے کوئی انسان کبھی بنا بھی سکتا ہے۔ جس چیز کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو وہ آپ امیجنری طور پر بھی اس کو اس طرح سے بنا نہیں سکتے۔ ابھی ہم لوگ ادھر ہی تھے تو ایک دم سے بہت زیادہ چیخو پکار شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جو اوپر گیا ہوا ہے وہ چیخ چلا رہا ہے، آوازیں دے رہا تھا سب کو۔ ہم لوگ سب بھاگے اس کی طرف، جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئے اس کے پاؤں ہوا میں تھے اور وہ زمین سے تھوڑا سا اونچا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ۔ وہ جو لوگ تھے، ہم لوگ سارے تھے، ہم لوگوں نے بھاگ کر اس کو جیسے ہی پکڑنے کی کوشش کی، وہ جس نے بھی اس کو اٹھایا ہوا تھا اس نے اس کو ایک دم نیچے گرا دیا، بہت زور سے وہ گرا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا یہاں سے جلدی چلو، یہاں پر 1 منٹ بھی مت رکو۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، اس کو لے کر جیسے کیسے نیچے آئے۔ اب وہ جو تیسرا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں گیا، وہ اس حصے میں گیا تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اب اس کو ہم لوگ ڈر کے مارے ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ اس کو ڈھونڈے، وہ کہاں گیا، اس کو آوازیں دے رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس طرف گئے، ابھی ہم لوگ اس حصے میں ہم لوگوں نے پاؤں ہی رکھا تھا، وہ زمین پر گرا ہوا بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے اوپر اس طرح سے نشان تھے جیسے ریڈ کلر کا کوئی نشان ہے بہت بڑا، اس کی لیفٹ سائڈ پر اس کے فیس کے اوپر بہت بڑا نشان تھا ریڈ کلر کا۔ اب اس کو بھی ہم لوگوں نے اٹھایا، وہ ایک کی حالت پہلے خراب تھی۔ ہم لوگ جب وہاں سے نکلنے لگے تو ہم لوگوں کو اس اس ہاسپٹل سے ہم لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے باقاعدہ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کچھ آوازیں محسوس ہوئی ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ ابھی اس کا دروازہ بند کرنے لگے تھے تو ہم لوگوں نے باقاعدہ دیکھا وہاں پر چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں،
انہی حصوں میں سے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں وہاں پر چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں. اب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا. وہ جو بے ہوش تھا، جو اس کو گاڑی میں تھا، اس کو بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا، اور وہ جس کو اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب میں اوپر امیجز کیپچر کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے سامنے کوئی آ کر باقاعدہ کھڑا ہوا ہے، وہ مجھ سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر تھا، اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے. اس نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بھی اس کے سر کے کھلے ہوئے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھے اس طرح سے پکڑ لیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر کر دیا. لیکن میں اس ٹائم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا جب اس نے مجھے اٹھایا ہوا تھا. اور جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے اٹھایا، میں نے چیخنا شروع کر دیا. پہلے وہ میرے سامنے تھی، پھر اس نے ایک دم سے مجھے اٹھا لیا. بہت زیادہ وہ بھی ڈرا ہوا تھا. کہہ رہا تھا اس جگہ کے بارے میں سچی حقیقت باتیں. وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے اس کی تصویر بھی لی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے پہلے وہ مجھے میرے کیمرے میں نظر آئی ہے، وہ بالکل چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی ہے. جو اوپر والا پورشن تھا وہاں پر ایک کمرہ تھا جس کمرے میں وہ کھڑی ہوئی تھی جب یہ اوپر گیا تھا. تو جب کہتا ہے کہ میں اس کو کیپچر کرنے لگا تو وہ بالکل میرے سامنے آ گئی، اور پھر اس نے مجھے اس طرح سے ہوا میں لٹکا دیا. اب وہ جو تیسرا تھا، بہت ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو ہوش آ جائے، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مارے. سیدھا اس کو لے کر ہم لوگ ہاسپٹل میں گئے، ادھر چیک کیا ڈاکٹرز نے، تو اس کے چہرے کے اوپر اس طرح سے نشان تھے جیسے کسی نے سلیپ کیا اس کے فیس کو، اور فنگر پرنٹس تھے اس کے چہرے پر. اتنا اس کو سخت بخار ہو چکا تھا، ابھی لانے کے تھوڑے ہی ٹائم میں اس کو بخار بھی ہو گیا تھا. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ کہیں ان کو کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے. پھر اب جیسے کہ وہ پیرانارمل انویسٹیگیٹر تھے، وہ عامل حضرات کو جانتے ہیں. ایک بہت ان کے کوئی پرانے عامل تھے جن کے پاس وہ اکثر جایا کرتے تھے، ان سے ہی وہ لوگ یہ تعویذ وغیرہ بھی لیتے تھے کہ ہم نے ایسی جگہوں پر جانا ہے تو ہم لوگوں کے پاس حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ہم لوگ ان کے پاس لے کر گئے. اب یہ سارا کام رات میں ہی ہو رہا ہے، ہم لوگ صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک بیمار تھا اور ایک بے ہوش تھا. جب وہ جو عامل تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کے سامنے جو مخلوق آئی تھی وہ چڑیل تھی، اور وہ باقاعدہ وہاں پر قید ہے، اس جگہ پر وہ قید ہے. اور جیسے انہوں نے پانی دم کر کے وہ جو بے ہوش تھا اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، اس کو ہوش آ گیا، اور وہ بہت سہما ہوا تھا. اس کی آنکھیں ایسی ہوئی ہوئی تھیں جیسے وہ بالکل اسپاٹ کھل گئی تھی اس کی آنکھیں، وہ ہل جل ہی نہیں رہا تھا. انہوں نے پڑھائی کی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے، تو ایک دم سے اس کو وامٹنگ آئی، بہت زیادہ وامٹنگ آئی اس کو. بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کیا نہیں. پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا ان دونوں کے اوپر، کچھ وہ بہتر ہوئے. اب وہ جو بے ہوش تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین کے اوپر بالکل جہاں پر وہ گرا ہوا تھا، وہ کہتا ہے وہاں پر کوئی لیٹا ہوا تھا. تو میں اس کو جیسے ہی کیپچر کرنے لگا ہوں، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے اور مجھے بہت زور سے اپنی طرف گھسیٹ کر اس نے نیچے گرایا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس نے اس کا چہرہ تب دیکھا ہے کہ جب وہ باقاعدہ اس کے اوپر وہ چیز آئی ہے. بہت ڈرامنے چہرے والا کوئی آدمی تھا. اب وہ جو ہم لوگوں نے ان کو لوکیشن بتائی کہ ہم اس جگہ پر تھے، تو وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی دور میں وہ جو جگہ تھی وہ مینٹل ہاسپٹل ہوتا تھا. وہاں پر 1 سے 2 عامل گئے تھے جو یہ چلا کشی کے دوران پاگل پن کا ان پر وہ اٹیک ہو گیا. پھر وہ وہاں پر گئے، وہاں پر جا کر بھی انہوں نے وہ چلے کیے. ان کی وجہ سے اس جگہ پر وہ جنات اور چڑیل تھے. ان میں سے ایک عامل تھا جس نے چڑیل کا چلا کرنا چاہا تھا، تو اس نے اس کو جانی نقصان دے دیا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. جو وہاں پر جنات تھے انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو وہ پہلے وہ اسائلم تھا، وہ اسائلم جب بند ہوا تو وہ جگہ ایک ہاسپٹل نے لے لی کہ یہ جیسے مینٹل اسائلم تھا تو لوگوں کی باتیں ہیں، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس ہاسپٹل میں بھی وہ کام ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ جگہ اس حد تک آسیب زدہ ہو چکی تھی. پھر بعد میں اس جگہ کو، وہ جو بلڈنگ تھی اس کو گرا دیا گیا تھا. بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے اس جگہ کو ختم کیا تھا کہ وہاں پر غلطی سے بھی کوئی انسان نہ جا سکے. پھر وہ بالکل وہ جگہ جنگل کا حصہ بن گئی، کھنڈر بن گئی وہ جگہ. ہم لوگ تو کبھی اس طرف دوبارہ جانے کا سوچ بھی نہیں تھے سکتے. ہم لوگوں نے تو ابھی ان چیزوں کو دیکھا نہیں تھا، تو ہم لوگ سن کر ہم لوگوں کے یہ حال ہو گئے تھے. ہم لوگ خود بیمار ہو گئے تھے، سر میں درد اور جسم بھاری ہو گیا تھا. اس جگہ پر جاتے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر ایک نہیں بہت زیادہ لوگ ہیں. میں خود اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. میں نے پھر اس حد تک میرے اوپر بھی خوف طاری ہو گیا تھا، پر میں نے پھر کام چھوڑ دیا. اتنا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا تھا ان کی حالت دیکھ کر. مجھے یقین ہو گیا کہ جو جگہیں آسیب زدہ ہوں وہاں پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. اور جو لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے حالات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈراؤنے ہوتے ہیں.
یہ ایک سٹوری تھی میری اپنی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ احمد آپ کا. اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی مصطفیٰ شیئر کر رہے ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ آپ کا نیم ہے یا مصطفیٰ ہے، مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی آپ کے نیم کی. وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی نانی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری نانی اماں جو تھیں، ان کی کزن کی ڈیتھ ہو گئی. تو اپنی کزن کی ڈیتھ پر وہ گئیں. ان کی تدفین کے بعد جب نانی اماں واپس آئیں تو کافی زیادہ تھکی ہوئی تھیں، گرمی کا موسم تھا. تو انہوں نے برآمدے میں ہی چارپائی بچھائی اور وہ لیٹ گئیں. نانی اماں بتاتی ہیں کہ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی. چاند کی چاندنی بہت زیادہ تھی، ہر طرف روشنی تھی اور بالکل صاف سب کچھ دکھائی دے رہا تھا. صحن میں جو کچھ بھی تھا وہ چاند کی روشنی میں سب نظر آ رہا تھا. نانی کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے دوسری طرف فیس کیا کہ میں سونے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے ایک دم سے آواز آئی. میرا نام لے کر مجھے کسی نے پکارا، حسینہ کر کے مجھے کسی نے بلایا. حسینہ میری بات سنو. وہ جو آواز تھی وہ آواز میری اسی کزن کی تھی جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی. مجھے لگا کہ شاید میں شوق میں ہوں اس لیے مجھے ان کی آواز آ رہی ہے. میں نے اس آواز پر بہت غور نہیں کیا. تبھی ایک دم دوبارہ سے میرا باقاعدہ نام لیا گیا. مجھے میرا نام لے کر انہوں نے بلایا. جیسے میں نے صحن کی طرف چہرہ کیا تو ہم لوگوں کی صحن کی دیوار کے اوپر میری وہی کزن بیٹھی ہوئی تھیں اور مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں مری ہوں اور مجھے دفنا بھی آئے ہیں، اس کے باوجود بھی میرا دل نہیں لگ رہا تمہارے بنا. ادھر میرے پاس آؤ، میری بات سنو. نانی اماں کہتی ہیں کہ جیسے میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہو گیا اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں دیوار کے اوپر اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے ابھی وہ میرے اوپر چھلانگ لگا دے گی. اور وہ میرے سے تھوڑی سی فاصلے پر تھی، پھر بھی اس کی آواز میرے تک اس طرح سے آ رہی تھی جیسے وہ میرے کان کے پاس بول رہی ہے. نانی اماں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئیں. جیسے ہی نانی اماں نے اس کو دیکھا، نانی اماں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ غائب ہو گئی. کیونکہ میری جو نانی تھے وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے بچوں کو. ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کی کزن کے روپ میں یہ شیاطین جنات تھے جو ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے سامنے آئے. باقاعدہ اس چیز کا ان لوگوں کو تب یقین ہوا جب ان لوگوں نے ایک اللہ والے تھے ان سے رابطہ کیا. وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ شیاطین جنات تھے جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کو تنگ کر رہے تھے. ان کے روپ میں آ کر آپ کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ان کے قریب جائیں گی تو وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے. یہ ایک سٹوری تھی میری اپنی جو نانی اماں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مصطفیٰ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے. پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی مدر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ تب کی بات ہے جب میری امی انمیرڈ ہوا کرتی تھیں. وہ لوگ کولکتہ سے تھے. میری امی کے بال بہت زیادہ خوبصورت تھے اور بہت زیادہ لمبے ان کے سر کے بال تھے. تو امی بتاتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا تو میں نہا کر نکلی، میرے بال گیلے ہی تھے، کھلے تھے میرے بال. تو میں اپنی ایک فرینڈ کے گھر چلی گئی اس سے ملنے کے لیے. مجھے نانا نانی نے منع بھی کیا تھا کہ ابھی ایسے کھلے بال لے کر مت جاؤ، اچھا نہیں ہوتا دوپہر کے ٹائم ایسے بال کھولنا. لیکن امی نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ اپنی فرینڈ سے ملنے چلی گئیں. جیسے اپنی فرینڈ سے مل کر واپس آئیں تو امی جو تھیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. پہلے وہ گھر آئیں بالکل چپ چپ تھیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی. بہت زیادہ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور اس طرح سے وہ ظاہر کر رہی تھیں جیسے ان کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے. وہ اپنے آپے سے جیسے بندہ باہر ہو جاتا ہے، اپنے سر کے بال نوچنا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنا. بہت طبیعت ان کی زیادہ خراب ہو گئی تھی. پھر جو نانی اماں تھیں انہوں نے فوراً سے نانا ابو کو کال کی کہ میری امی کے بارے میں بتایا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ جلدی سے آئیں، لگتا ہے اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا. جیسے ہی نانا ابو آئے تو امی کو لے کر وہ لوگ ایک اللہ والے تھے ان کے پاس گئے. جیسے انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے سر کے بالوں کو ایک چھوٹے سے قد والی بہت ڈراؤنے چہرے والی ایک عورت ہے اس نے پکڑا ہوا ہے. اس کا قد بہت چھوٹا تھا لیکن اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا اور بڑا تھا. اس نے چوٹی سے ان کے بال پکڑے ہوئے تھے. وہ جو عامل تھے انہوں نے اس کو یہ کہا کہ کیوں تم نے اس بچی کو پکڑ رکھا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا کیا قصور ہے.
اس نے یہ کہا کہ جس راستے سے یہ گزر کر آ رہی تھی مجھے کسی کے اوپر سے اتارا کر کے اس راستے کے اوپر پھینکا ہوا تھا، یعنی اس راستے پر مجھے جس نے بھی عمل کر کے رکھا ہوا تھا اس جگہ پر وہ موجود تھی کہ وہاں سے کوئی بھی گزرے، کوئی بھی آئے تو وہ اس پر فوراً حاوی ہو جائے۔ یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، اتارا کر کے راستے میں وہ چیز پھینک دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اور اس کے پاس سے بھی گزرے تو اس پر اثر ہو جائے۔ تو یہ میرے سامنے آئی اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بہت زیادہ ان کے سر میں درد تھی، بہت ان کی بری حالت تھی۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کی، اس کو بہت زیادہ سمجھایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا قصور نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے تعویذ دیے میری امی کو، دم وغیرہ کیا اور سختی سے منع کیا کہ کھلے بال نہیں چھوڑنے اور بال کھول کر دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ کچھ دن کی احتیاط یہ بھی بتائی تھی کہ گھر سے باہر کھلے آسمان کے نیچے بھی نہیں جانا۔ اس کے بعد پھر میری امی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ گئیں۔ یہ میری امی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک آپ کا۔ اس نے یہ بھی میسیج بھی ہے سب کے لیے، سب لڑکیوں کے لیے میسیج ہے، پلیز ان باتوں کو مد نظر رکھا کریں۔ جب کبھی کہیں جانا بھی ہو تو باوضو ہو کر پھر بال وغیرہ کھولا کریں یا ڈریس اپ ہوا کریں، کوشش کیا کریں بہت زیادہ پرفیوم نہ لگائیں، پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جہاں زیب شیئر کر رہے ہیں۔ جہاں زیب کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ابھی جرمنی میں ہی شفٹ ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے ایک جگہ پر کام شروع کیا۔ بیسیکلی میں پاکستان فیصل آباد سے ہوں، تو میں جرمنی چلا گیا اور وہاں پر جاتے ساتھ مجھے جو بھی جاب ملی میں نے وہ سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک ویئر ہاؤس تھا، وہاں پر ہم لوگوں کو کچھ یہ پیکنگ وغیرہ کرنی ہوتی تھی، تو وہاں پر مجھے کام مل گیا۔ اب وہاں پر ان کا جو ویئر ہاؤس تھا جہاں پر ہم لوگ پیکنگ کرتے تھے وہ سارا بیسمنٹ کا حصہ تھا، اور اس کے بعد پیکنگ کے بعد جب وہ سارا سٹاک کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو پھر ہم لوگ اس کو اپر فلور پر شفٹ کر دیتے تھے، جہاں سے پھر وہ ہم لوگوں نے نیکسٹ آگے ڈیلیوری بھیجنی ہوتی تھی، شپمنٹ کر دیتے تھے۔ تو ہم لوگ ابھی وہاں پر کام کر رہے تھے، میرا فرسٹ ڈے ہی تھا، تو مجھے ذرا یہ تھا کہ میں جتنا ہو سکتا ہے کام سیکھ لوں۔ ویسے بھی میں بور ہو چکا تھا وہاں پر گئے ہوئے، مجھے 10-15 دن ہو گئے تھے، میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی، تو جیسے یہ ملی میں اسی دن چلا گیا۔ موسم بھی بہت سا خراب تھا، بہت تیز بارش بھی ہو رہی تھی اس دن۔ میرے ساتھ 1-2 لڑکے اور بھی تھے، وہ بھی کام کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو بھوک لگی، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میرے لیے بھی لیتے آنا، وہ لوگ چلے گئے۔ اب میں وہاں پر بالکل اکیلا تھا بیسمنٹ میں۔ کافی بڑی وہ جگہ تھی، کھلی جگہ تھی، وہاں پر سارا سٹاک ہوتا تھا جس کی ہم لوگ پیکنگ کر رہے تھے۔ اب وہ لوگ چلے گئے، وہاں پر میرے اکیلے ہونے کے باوجود مجھے ایسا لگا کہ جیسے باکس کو کوئی چھیڑ ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہاں پر کوئی ونڈو ہوگی، کوئی وینٹیلیٹر ہوگا، مے بی اس وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہو کہ باہر آندھی طوفان ہے تو یہ ڈبے ہل رہے ہوں گے۔ میں اٹھا اور میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے کوئی بھی وہاں پر نہ کوئی وینٹیلیٹر نظر آیا، نہ کوئی ونڈو نظر آئی، انفیکٹ وہاں پر کوئی اور دروازہ بھی نہیں تھا۔ میں پھر آ کر بیٹھ گیا، مجھے لگا میرا وہم ہوگا، ڈبوں کے اوپر ڈبے آئے ہوئے ہوں گے تو شاید وہ گر گئے ہوں گے۔ میں پھر کام کرنے لگ گیا۔ جیسے میں نے کام کرنا شروع کیا، میری طرف کسی نے ایک باکس اٹھا کر باقاعدہ میری طرف پھینکا، میرے پاس آ کر گرا وہ باکس۔ اب میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کون گرا سکتا ہے۔ میں فوراً سے کھڑا ہوا، وہ جو باکس تھے کافی زیادہ ہائٹ میں جڑے ہوئے تھے، میں ان کے پیچھے، مجھے لگا شاید یہ لڑکے شرارت کر رہے ہوں گے، میرا پہلا دن ہے تو مجھے ڈرا رہے ہوں گے۔ جیسے میں نے باکس کے پیچھے جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ جو ایک باکس تھا اس باکس کو باقاعدہ میں نے پھر ہلتے دیکھا اور اس کے اوپر مجھے ایک ہاتھ نظر آیا، ایک سیاہ کلر کا ہاتھ تھا، بالکل بلیک کلر کا وہ ہاتھ تھا، کافی زیادہ لمبا وہ ہاتھ تھا، اور وہ باکس کے اوپر تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنا ہاتھ مجھے دکھایا، لیکن باقی جسم کوئی نہیں تھا۔ وہ باکس کی اتنی تو ہائٹ تھی نہیں کہ وہاں پر کوئی بیٹھے اور مجھے نظر نہ آئے، اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ اس کی لینتھ تھی کہ اگر کوئی لیٹا ہو تو نظر نہ آئے، وہ تو نارمل سا ایک باکس تھا۔ لیکن وہ ہاتھ کس کا تھا، وہ ہاتھ دیکھنے کی دیر تھی، میں نے وہاں سے میں بھاگتا وہ اوپر گیا، میں نے شور مچا دیا۔ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ بھی تھا، وہاں پر اوپر ریسیپشن پر بھی کچھ لوگ تھے، ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔
اب وہاں پر وہ جو لوگ تھے وہ بھی آلریڈی جانتے ہی ہوں گے اس چیز کو. اتنے میں وہ میرے کولیگ بھی آ گئے. ان لوگوں نے دیکھا اس کا تو آج پہلا دن تھا اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے, ہم لوگ تو یہاں پر کام کر رہے ہیں. میں نے ان سے ساری بات کی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا, یہاں تک کہ ان لوگوں نے CCTV فوٹیج میں بھی دیکھا, وہ باکس میری طرف باقاعدہ گرایا گیا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے تو یہاں پر کام نہیں کرنا. اب وہ جو میرے ساتھ کولیگ تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ویئر ہاؤس کا جو بیسمنٹ ہے یہ ہانٹیڈ ہے, یہاں پر باقاعدہ ہم لوگوں کو سائے نظر آتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ کام ہوتے ہیں. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ کیسے پھر یہاں پر کام کرتے ہو. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم میں سے کوئی بھی اکیلا ہوتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں, لیکن جب ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت شرارت کرتے ہیں, بہت زیادہ تنگ نہیں کرتے, زیادہ سامنے بھی نہیں آتے. لیکن جو اکیلا ہوتا ہے اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ڈراتے ہیں, اور جو نیا ہوتا ہے اس کو بھی وہ مخلوق بہت زیادہ ڈراتی ہے. اب ہم لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے. میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, تم لوگ تو شاید اس چیز کو عادی ہو چکے ہو, لیکن میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا. وہ جو وہاں پر سیکیورٹی گارڈ تھا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ لاسٹ ویک, یعنی اس ٹائم کے لاسٹ ویک میں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں کہ میرا نام لے لے کر مجھے کوئی بلا رہا تھا, اور میں نیچے جا کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. جیسے ہی سیڑھیوں سے اوپر آتا تھا پھر وہ مجھے آوازیں دینے لگ جاتے تھے. اور جب میں نے سیڑھیوں کے پاس اوپر آ کر دیکھا تو وہاں پر سیڑھیوں کے پاس باقاعدہ کوئی کھڑا ہوتا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا تھا. لیکن وہاں کا جو آنر تھا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا. وہ جو اس چیز پر آ کر آرگیو کرتا تھا وہ اس کو اسی ٹائم فائر کر دیتے تھے, جاب سے نکال دیتے تھے. ان لوگوں کی مجبوری تھی, میں بھی ان لوگوں کے پاس اور جاب نہیں ہوگی. لیکن پھر میں اس جگہ پر دوبارہ گیا ہی نہیں, میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہا. پھر مجھے ایک اور جگہ پر جاب مل گئی اور میں پھر وہاں پر سیٹل ہو گیا. لیکن یہ جو میری زندگی کا ایکسپیرینس تھا اس کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. بہت شکریہ جہاں زیب آپ کا. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنر, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہر لمحہ ہر وقت رحمتوں اور برکتوں کا ہے. اپنے لیے, پوری دنیا کے لیے ضرور دعا مانگیں. اللہ کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے پوری دنیا سے ختم کر دے. جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا اور زندگی عطا کرے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کیا کریں. آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا. میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں میرے پیرنٹس کو اور مجھے بھی ضرور یاد رکھا کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.